یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، فرمایا اے ایمان لانے والو اللہ سے ڈرو اور ٹھیک بات کیا کرو. یصلح لکم اعمالکم، اگر تم نے یہ کیا تو خدا کیا کرے گا؟ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کی مغفرت کر دے گا. سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 اور 71. قول سدیدہ کو ہم اس طرح سے لے سکتے ہیں کہ بھئی اسٹریٹ فارورڈ بات کرو، لگی لپٹی نہیں کرو، گھما پھرا کے مت کرو، اسٹریٹ فارورڈ بات ہونی چاہیے. یہ قول سدید کا ایک لیول ہو سکتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ میں کسی سے بات کرتا ہوں تو وہ کہتا ہے بھائی یہ بات تو کرتا ہے لیکن اتنی گھما کے کرتا ہے کہ اس کی بات کے اوپر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے. لگ رہا ہے جیسے کچھ بتا رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے کچھ چھپا رہا ہے، لگ رہا ہے جیسے کچھ ہوشیاری کر رہا ہے، تو وہ بات پہ سے یقین اٹھ جاتا ہے. اس کے مقابلے میں مثلا انہوں نے کہا قول اسٹریٹ فارورڈ ہو کہ مثلا وہ آدمی کہے کہ نہیں یہ کوئی اور لگی لپٹی نہیں کر رہا، کچھ چھپا نہیں رہا، جو بات ہے صاف صاف کر رہا ہے. لیکن یہ قول سدید صرف اتنا نہیں ہے. قول سدید اس سے بھی زیادہ گہرائی میں جا سکتا ہے. مثلا قول سدید کیا ہو سکتا ہے؟ جس بات کی منطق پوری ہے. ایک دفعہ انسان کا بات کرنے کا اسٹائل بہت سالڈ ہوتا ہے، بہت کانفیڈنس کے ساتھ وہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن بات میں منطق نہیں ہوتی. جیسے معمولاً معذرت کے ساتھ یہ میڈیا کے لوگ ہوتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اتنے کانفیڈنس سے بول رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے جیسے سچ بول رہے ہیں. بعد میں پتہ چلتا ہے بھائی سب کا سب جھوٹ بولا تھا. ٹھیک ہے، تو قول سدید اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ قول سدید صرف یہ نہیں ہے کہ آپ اسٹریٹ فارورڈ بول رہے ہو. قول سدید یہ بات منطقی کرو، بات کے اندر سچائی ہونی چاہیے، بات کے اندر ایسی کائنات کی حقیقت ہونی چاہیے، بات کے اندر نہ جھوٹ ہونا چاہیے، نہ فریب ہونا چاہیے، نہ منطق میں کمزور ہونی چاہیے. قول سدید ہونا چاہیے. اس کو ہم کہیں گے مضبوط بات، محکم بات کرو. اور مثال کے طور پر میں ایک بات کہتا ہوں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں ہاف کوکڈ، ابھی میں نے خود نہیں سمجھی ہے اور دعوے سے کہہ دیا. ارے بھائی ابھی تو تمہارے لیے خود بھی ثابت نہیں ہے. اب وہ جو بڑے ملک کے صدر صاحب ہیں انہوں نے کہا بھائی کرونا وائرس پھیل رہا ہے تو یہ جسموں میں ڈال دو، اور پھر بعد میں کہا یہ تو میں ایسی مذاق کر رہا تھا، اور کوئی ڈال کے بیٹھ گیا تو پتہ چلا وہ پوائزن لینے والوں کی تعداد بڑھ گئی امریکہ کے اندر. یہ کیا بات ہے؟ اگر بات کر رہے ہو، دنیا کے سامنے بات کر رہے ہو تو بات ڈھنگ سے کرو، ایک ایسی بات کرو جو ڈیفینڈیبل ہے. ڈیفینڈیبل ہو، کل تمہیں اس کے سامنے جواب دینا ہے. اور خدا متعال تو دنیا کی باتیں نہیں کر رہا ہے، وہ تو کہہ رہے تم نے جو باتیں کی ہیں میرے سامنے جواب دینا ہے تم نے. خدا متعال نے قول کو بہت اہمیت دی ہے. اور آداب ہیں ہمارے پاس، بات کرنے کے آداب یہ ہوتے ہیں، اور بات کرنے کے لیے کس طریقے سے کرنا چاہیے. ان میں کیا گہرائی ہے؟ گہرائی دو طرح سے گہرائی عرض کر سکتے ہیں. ایک تو مادی انداز میں گہرائی ہے. مادی انداز میں کیا گہرائی ہے؟ جو بھی انسان بات کرتا ہے یہ بہرحال اس کے دماغ کی کوئی ریفلیکشن ہوتی ہے، یہ کوئی نہ کوئی دماغ کی ریفلیکشن ہوتی ہے. مثلا اگر ایک آدمی بہت تیزی سے بات کرتا ہے نارمل روٹین کے اندر بھی، تو اس کی پرسنالٹی میں بھی کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوتا ہے جو اس کی تیز بات کرنے میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو ایک تو بات یہ تھی کہ یہ جو انسان کہتا ہے، قول کرتا ہے، بات کرتا ہے، تو اس کی اپنی کوئی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے. دوسری طرف سے یہ بات کرنا خود انسان کی زندگی کو بھی متاثر کر رہا ہوتا ہے. بس دونوں طرف سے ہے. ایک تو یہ کہ انسان کے اندر جو پرسنالٹی ہے وہ ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے قول کے اندر. تو اگر آپ اپنے قول کو صحیح کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو در حقیقت اپنی پرسنالٹی کو صحیح کرنا ہوگا، ایک بات. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو قول ہے یہ خود ہمارے اوپر بھی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، اس کا ہم پر بھی اثر ہو رہا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر تھوڑا سا اس کو اگر میں بیان کروں، آپ پہلے بھی شاید آپ سن چکے ہیں کئی دفعہ، تو مثال کے طور پر یہ تحقیقات انجام پائی ہیں کہ انسان جو بات کرتے ہیں کیا اس کا اثر پانی پہ ہوتا ہے. بھئی ہم قدیم زمانے میں دیکھتے تھے، آج کل بھی ہوتا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ بھئی مثلا فلاں دعا پڑھ کے اس کو پھونک دیا پانی کے اوپر. قدیم زمانے میں بھی دیکھتے تھے. بلکہ مجھے یاد ہے میں نے ایک آدھ کلپ دیکھی جس میں رہبر معظم نے بھی گلاس میں پانی کے اوپر تھوکا. تو مثال کے طور پر یہ سوچتے ہوئے کہ مثلا ان کے کام میں حکمت ہوتی ہے، تو اگر ہم پانی کے اوپر اس طرح سے پھونک رہے ہیں تو کیا پانی کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے یہ سب کچھ؟ تو اس کے اوپر تحقیقات انجام پی ہیں. کوئی جاپانی سائنٹسٹ تھا، اس سے شروع ہوا تھا، میسیجز فرام واٹر کر کے اس نے بک بھی لکھی تھی، اور اس سے اس نے یہ ثابت کیا تھا کہ پانی اپنے اندر ان کہی ہوئی باتوں کا اثر لے رہا ہوتا ہے.
یہ بڑی عجیب سی ہے، لیکن بہرحال آپ اگر میسیجز فرام واٹر اگر سرچ کریں تو آپ کو مل جائے گی وہ کتاب، اور اس کے اندر اس تحقیقات کو انہوں نے ثابت کیا ہے۔ اسی طرح پھر ایران کے اندر بھی تحقیقات ہوئیں، اور انہوں نے دعائے کمیل کا اثر، قرآن کریم کا اثر، دعاؤں کا اثر، ان سب کو پانی کے اوپر دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کا ایک طریقہ کار تھا، یہ پانی کو فریز کرتے تھے، پھر اس کے اندر جو کرسٹل بنتے تھے ان کرسٹل کی شیپس کو دیکھتے تھے، تو وہ دیکھتے تھے کہ قرآن کا، دعاؤں کا جو شیپ بنتا ہے کرسٹل کا بہت خوبصورت بنتا ہے۔ اور اسی جاپانی سائنٹسٹ نے دیکھا کہ اگر میں دو آدمی لڑ رہے ہیں ان کے درمیان پانی رکھ دیتا ہوں تو اس کی کرسٹل ختم ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس نے ثابت کیا کہ پانی ہمارے اندر پیغامات کو ریسیو کرتا ہے۔ اچھا، اور ہمارا جو وجود ہے وہ 70% تقریباً پانی ہی ہے۔ تو یہ جو مثال کے طور پر میں اگر ایک ایسے ماحول کے اندر کھڑا ہوں جہاں لوگ ایک دوسرے کو نعوذ باللہ تعالیٰ گالیاں بک رہے ہیں، اور میں وہاں پہ بیٹھا ہوں اور میں خود 70% واٹر ہوں کہ جو یہ سارے میسیجز لے رہا ہوتا ہے، اور وہ جاپانی سائنٹسٹ کہتا ہے کہ پانی کی شیپ کے اوپر برا اثر پڑ رہا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب ہے میرے اوپر بھی برا اثر پڑ رہا ہوگا اس کی تحقیق کے مطابق۔ بھائی ہماری تحقیق نہیں ہے، اس نے کی ہے، اور آپ جا کے اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو قول ہے، انسان کا کچھ کہنا ہوتا ہے، یہ دو طرف سے اثر کر رہا ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی شخصیت کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ قول میں ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور وہ قول بھی اس کے اوپر اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ لیکن میں کہوں گا یہ دونوں چیپٹر یہ کہہ سکتے ہیں ایک اعتبار سے یہ نان اسپریچول ہوئے۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھئی یہ جو پانی کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے یہ اسپریچول ہو گیا، لنک تو ہے۔ پیور اسپریچول کب ہوگا، یہ دوسری سینس میں ابھی ایک اور آئے گا۔ وہ کیا ہے؟ آپ کی بات میں منطق ہے یا نہیں، حق ہے یا نہیں؟ یہ جو حق ہے اس کی اپنی طاقت ہے، اس کی اپنی طاقت ہے۔ تو مثال کے طور پر آپ کہیں گے بھئی بات میں حق ہونا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک آدمی خود عمل نہیں کرتا اور دوسروں سے کہتا ہے، کیا اس کی بات میں اتنا ہی اثر ہوتا ہے جتنا اگر کوئی شخص خود عمل کرتا ہے اور پھر دوسروں سے کہتا ہے؟ آیا دونوں میں فرق ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے، زندگیوں میں دیکھا ہے، تاریخ میں دیکھا ہے، افراد میں دیکھا ہے اس بات کو۔ اگر ہوتا ہے تو بھائی قول تو وہی قول تھا، اس پہ اثر کیوں زیادہ ہو رہا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نہیں، یہ کوئی اسپریچول ایلیمنٹ ہے یہاں پر۔ تو یہ جو قول ہے اس کا ایک اسپریچول ایلیمنٹ بھی ہے، بس ایک اس کا پرسنالٹی کا ایک اثر ہے، ایک اس کا میٹیریل اثر ہے کہ کوئی بولتا ہے تو ہمارے سیلز کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے، اور ایک اس کا اسپریچول اثر بھی ہے کہ اگر ایک انسان کے اندر اسپریچوالٹی ہوتی ہے، اس اسپریچوالٹی کے ساتھ وہ کوئی بات کہتا ہے، اس کا اپنا ایک اثر ہے۔ اب خداوند متعال ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے قول سدید کو، مضبوط بات کرو۔ اب اس مضبوط بات میں بہت ساری چیزیں آ جائیں گی۔ وہ کیا؟ گناہ آلود باتیں مت کرو، گناہ کی دعوت مت دو، حق کی دعوت دو، بے تکی بات نہیں کرو، فضول بات مت کرو۔ مثلا ایک دفعہ بات انسان صحیح کرتا ہے، نیت غلط ہوتی ہے، بات خراب ہو گئی، یہ قول سدید نہیں ہے۔ قول سدید ایک مثال دیتا ہوں، مثلا فرض کریں یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، قرآن کریم کو ریفر کر کے عرض کر رہا ہوں، بات تو صحیح ہے۔ اگر بات صحیح ہے لیکن نعوذ باللہ تعالی میری نیت شہرت ہوئی تو یہ قول سدید ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں، قول سدید نہیں ہوگا۔ قول سدید بہت جامع ہے، اس کے اندر یہ نیتیں بھی شامل ہیں۔ تو اب مثال کے طور پر مجھے چاہیے کہ بات بھی حق کہوں، نیت بھی صحیح ہونی چاہیے، اور میں جو اس سے حاصل کرنا چاہ رہا ہوں وہ بھی اچھی چیز ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا قول سدید کہتا ہے، خداوند متعال فرما رہا ہے مثلا یہ اسے پسند ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہاں تک آتا ہے تو خداوند متعال اس کے قول میں تاثیر دیتا ہے۔ تاثیر کیا دیتا ہے؟ یصلح لکم اعمالکم، خدا تمہارے اس کہنے پر تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ اب مجھے یہ کہنے کے لیے کچھ اصلاح چاہیے، وہ میں لے کر آؤں گا، اور پھر جو اصلاح خدا دے گا وہ اللہ جانتا ہے وہ کہاں پہنچا دے گا۔ فرماتا ہے یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔ بھئی گناہ تو میں نے عمل سے کیے تھے، اور قول زبان سے کہا ہے، خدا اس زبان سے کہے ہوئے قول سدید کی بنیاد پر میرے عمل سے کیے ہوئے گناہوں کو بخشنے کو تیار ہے، جیسے استغفر اللہ کے اوپر بخشنے کو تیار ہے۔ یہ خداوند متعال کا نظام ہے۔ تو ہمیں کیا حاصل ہوا اس سے؟ ہمیں حاصل یہ ہوا کہ ہمیں اپنی گفتگو میں بہت خیال رکھنا چاہیے۔ کیا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، بے تکی بات نہیں کرنی چاہیے۔ نمبر 2، بے مقصد بات نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 3، غلط ہدف کی خاطر
حتیٰ صحیح بات بھی ہو تو نہیں کرنی چاہیے. ہدف کو صحیح کرو پھر بات کر لو، بہتر ہے. مثلاً کیا؟ مثلاً 4 لوگ بیٹھے ہوئے قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں چونکہ خود قرآن کریم کے بارے میں عرض کر رہا ہوں اس لیے عرض کر رہا ہوں، قرآن کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور مجھے ایک بات پتہ ہے جس سے ان 3 کو فائدہ ہوگا. اب یہ بات صحیح ہے نہیں ہے؟ بات تو صحیح ہے. ہدف کیا ہے؟ ہدف یہ ہے کہ میری شخصیت ان 3 کے سامنے جم جائے. ہدف غلط ہے، نیت غلط ہے، یہ قول سدید نہیں ہے، یہ فضول بات ہو گئی. اس بات نے اپنی تاثیر کھو دی. خدا متعالی اس کو پسند نہیں کرتا ہے. اور اب یہ کلمہ طیبہ نہیں ہے بلکہ یہ کلمہ خبیثہ بن گیا، نعوذ باللہ تعالی. کیوں؟ ہدف اچھا نہیں ہے، ہدف پاکیزہ ہونا چاہیے. تو اگر پاکیزہ ہو تو خدا متعالی فرماتے ہیں کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعها فی السماء. پاکیزہ بات پاکیزہ درخت کی طرح ہے جس کی جڑیں تو زمین کے اندر ہیں اور شاخیں آسمان کے اندر پھیلی ہوئی ہیں، ہر زمانے کے اندر پھل دیتا ہے. خدا متعالی ہم سے ایسا قول سدید مطالبہ کر رہا ہے. اب اس میں 1-2 چیزیں اور اضافہ کروں آپ کی خدمت میں، اور وہ یہ کیا ہے؟ لوگوں کی فلاح اور صلاح کے لیے بات ہونی چاہیے. مثلا بات اچھی ہے، قرآن کریم ہے اور ہم نے مثال کے طور پر اچھے انداز میں بھی کہی ہے، لیکن نیت کیا تھی؟ نیت یہ تھی کہ اس کو میں تھوڑا سا دباؤں، یہ تھوڑا سا دبے معاشرے کے اندر. میں اس کو دبانا چاہتا ہوں. دبانا کیوں چاہتا ہوں؟ اس کا اوپر آنا مجھے اچھا نہیں لگ رہا. پتہ نہیں حسد ہے میرے اندر تکبر ہے، میں اس سے کوئی خطرہ احساس کرنا چاہ رہا ہوں. توحید میری اچھی نہیں ہے. اگر توحید اچھی ہوتی تو یہ حسد، تکبر اور یہ خطرے میرے دل کے اندر نہیں آنے چاہیے تھے. تو چونکہ توحید کی کمی ہے تو میں اپنا قول بول کر اس کو تھوڑا سا نیچے دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ بہت پست قول ہوا. یہ قول سدید نہیں ہے، نہ قول حسنہ ہے. قولوا للناس حسنہ کا مصداق بھی نہیں بنتا. تو عزیزان محترم بہت زیادہ ہمیں خیال کرنا پڑے گا. اور ایک اور پہلو میں آپ کی خدمت میں اس سلسلے میں عرض کروں گا. بھائی آپ نے سنا ہوگا روایات کے اندر بھی آیا ہے اور آیات کریمہ کے اندر بھی آیا ہے، فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. انسان کو چاہیے اپنی غذا کے اوپر غور رکھے کہ یہ کیا کھا رہا ہے. تو مثال کے طور پر کھانے سے پہلے بسم اللہ کہے اور اپنے کھانے کے اوپر توجہ دے کہ بھئی یہ کیا ہے. تو میں ایک سوال پوچھتا ہوں، یہ جو کھانا ہوتا ہے یہ کیا کرتا ہے ہمارے لیے؟ تو بھئی یہ کھانا ہمارے جسم کے اندر جاتا ہے اور جسم میں جانے کے بعد ہمارے جسم کی تربیت میں، پرورش میں اس کا کردار ہوتا ہے. تو مثلا اگر میں اچھا پانی پیوں گا تو میرا جسم اچھا پرورش پائے گا، میری بچوں کا جسم اچھا پرورش پائے گا. اور اگر خدا نہ کرے میری جو غذا ہوگی وہ اچھی غذا نہیں ہوئی اور تو پھر میری صحت کے اوپر برا اثر پڑے گا. تو میں آپ کی خدمت میں ایک جملہ عرض کروں، وہ یہ کہ جتنا اثر کھانے پینے کا ہمارے جسم پر ہے اس سے کہیں زیادہ اثر ہمارے قول کا ہماری روح کے اوپر ہے. ہماری روح ہماری قول کے ذریعے تغذیہ ہو رہی ہے، یہ اس کے ذریعے سے اپنی غذا حاصل کر رہی ہے. تو اگر مثال کے طور پر ہم اپنی سننے میں اور اپنے بولنے میں حکمت آمیز بات کریں. حکمت آمیز کیا؟ بات اچھی ہو جس کے اندر دوسروں کے لیے بھلائی ہو اور جس کے اندر کسی حقیقت کو آشکار کیا گیا ہو، تو خود بخود ہماری روح اس سے زندگی حاصل کرتی ہے. ہمارے پاس روایت موجود ہے، فرمایا کہ اپنے دل کو حکمت آمیز باتوں سے زندہ کرو. حکمت آمیز باتوں سے زندہ کرو. تو قول کا یہ پہلو بھی آ گیا ہمارے سامنے، وہ یہ کہ بھئی یہ جو قول ہوتا ہے یہ ہماری روح کو زندہ کرتا ہے. یہ بالکل وہی کام کر رہا ہوتا ہے جو ظاہری طور پہ کھانا پینا ہمارے جسم کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. تو بہت سارے پہلو ہمارے سامنے قول کے اندر آتے ہیں. میں ایک طرف اور اشارہ کروں، وہ قیامت کا ایک منظر ہے جو ایک آیہ کریمہ کے اندر آیا قول کے حوالے سے، بہت خوبصورت. ایک جگہ پہ خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو انسان کے ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے. ہاتھ پاؤں بولنا شروع کر دیں گے اور انسان گھبرائے گا، کہے گا بھئی یہ ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہیں. تو ان سے کہے گا کہ کس نے تمہیں بولنا شروع کروا دیا؟ تم تو نہیں بولتے تھے بھائی پہلے. تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء. تو وہ انسان کہے گا لما شہدتم علینا، تم نے میرے خلاف کیوں گواہی دی؟ تو وہ کہیں گے ہمیں خدا نے بلوا دیا، اور وہ جس نے ہر ایک کو بلوا دیا تھا.
تو اگر میں اپنے قول میں نگہبانی کر لوں، یعنی اپنے بولنے میں اس کا خیال کر لوں کہ میں خدا کی خاطر بولوں اور اچھا بولوں، مضبوط بولوں، حکمت آمیز بات بولوں، تو پھر یہ تصور کیجئے کہ کوئی میرے خلاف نہیں بولے گا قیامت کے دن، کیونکہ میں نے خدا کی خاطر اپنے کلام پر گرفت کی تھی۔ تو عزیزان محترم، قول سدید کو آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کی، جتنا آپ اس کو اختیار کرتے چلے جائیں گے، میں اختیار کرتا چلا جاؤں گا، میری زندگی کی اچھائیاں بڑھتی چلی جائیں گی، خداوند متعال کی طرف سے برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی، گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے اور خدا کاموں کو سنبھالے گا۔ مددی مددی